الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. وقال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاسراء کی ان آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ يَا محمد، جب میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین پہ قرآن پڑھتے ہیں جعلنا بینک وبینہم حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک چھپا ہوا پردہ کر دیں. ایک بات ان آیات میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، لا یؤمنون بالآخرہ، ورنہ کافر جو ہے مشرکین مکہ جو تھے ان کا تو اللہ پر بھی ایمان صحیح نہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اچھا وہ حضور کی رسالت و نبوت پر بھی ان کا ایمان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی مانتے نہ رسول مانتے بلکہ نعوذ باللہ الٹا الزام لگاتے. لیکن یہاں اللہ نے بطور خاص ذکر کیا کہ لا یؤمنون بالآخرہ، کہ ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ لا یؤمنون باللہ یا لا یؤمنون بک یا محمد، آپ پر ایمان نہیں لے آتے، اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، لیکن خاص طور پہ آخرت کا ذکر کیوں کیا؟ اس بات کو یاد رکھیں اور سمجھیں. تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے دو جواب لکھے. ایک جواب تو مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ من وجہ کسی نہ کسی حال میں وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، مانتے تو تھے کہ خدا ہے، اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو اللہ کا کعبہ بنایا اور طواف بھی کرتے تھے اور حج بھی کرتے تھے. اور اسی طرح من وجہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں، یعنی آپ کی نبوت کے تو قائل نہیں تھے لیکن آپ کی صداقت کے تو قائل، آپ کی صداقت کے، آپ کی دیانت کے، آپ کی امانت کے، آپ کے جمال کے، آپ کے کمال کے سب قائل تھے. لیکن آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ ان کا آخرت پر بالکل ایمان نہیں تھا. وہ ان کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں تھی کہ بندہ مر جائے گا تو پھر کھڑا ہو جائے گا. یعنی یہ ان کے لیے ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس پر وہ بالکل منکر، ایسے بھی یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ سلام علیکم ختم ہو گیا، کہ ہماری زندگی جو ہے بس اتنا ہے جتنا موجود ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اس میں ہم مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن جب مر جائیں گے وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں کھڑے. تو چونکہ آخرت کا وہ 100% انکار تھا، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ آخرت کا ذکر کیا کہ لا یؤمنون بالآخرہ. ایک جواب دماغ میں یہ رکھ لیں. اور دوسرا جواب
دوسرا جواب یہ ہے کہ کبھی اللہ پاک قرآن میں ایک چیز کا ذکر فرما دیتے ہیں اور باقی ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، یعنی ذکر تو فرمایا آخرت کا، تو اب جس بندے کا یوم القیامہ پہ، آخرت پہ، معاد پہ، بعث بعد الموت پہ ایمان نہیں ہے تو صاف بات ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں، کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنے کی خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ تو جب آخرت پہ ایمان نہیں تو گویا اللہ کے رسول پر بھی ایمان۔ اگر اللہ کے رسول پہ ایمان ہوتا تو ہم حضور کی بات مانتے۔ اچھا، اگر اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں تو خبر لانے والے ملائکہ ہیں، ان پہ بھی ایمان۔ اچھا، اگر آخرت پہ ایمان نہیں تو پھر انصاف کب ہوگا؟ دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا پکا مسلمان ہے اتنا پریشان ہے، اتنا مصیبتوں میں ہے، ابتلا میں ہے، امتحانوں میں ہے، تو وہ انعام اور فیصلے کا دن کب ہوگا؟ تو اگر کوئی قیامت ہی نہ ہو، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو اور مومن کافر سب کھا پی کے مر کے جان چھوڑ جائیں تو پھر تو اللہ کا عدل بھی نہ ہوا، اللہ کا انصاف بھی نہ ہوا کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی اپنی عبادت کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے رہے، کچھ ہیں جو نہیں کرتے رہے، دونوں مر گئے خلاص۔ اللہ نے ماننے والوں کو کیا فائدہ پہنچایا اور نہ ماننے والوں کو کیا تکلیف پہنچائی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا اللہ پر بھی ایمان، کہ لا یؤمنون بالآخرہ، کہ اگر آخرت پہ ایمان نہیں تو گویا انبیاء پہ بھی ایمان نہیں، قرآن پہ بھی ایمان نہیں، ملائکہ پہ بھی ایمان نہیں، اور اللہ کے عدل اور یوم الجزا پہ بھی ایمان۔ تو اسی لیے ایک لفظ کہنے میں ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ اور ایک جواب علماء نے اور بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ لا یؤمنون بالآخرۃ، کہ جس بندے کا مرنے کے بعد آخرت کی زندگی پہ ایمان ہو وہ اتنا گستاخی نہیں کرتا۔ جس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور پھر حساب ہوگا تو وہ انبیاء کی شان میں گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ بد عمل نہیں ہو سکتا، وہ مجرم نہیں ہو سکتا۔ کبھی انسان ہے غلطی ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل، جس کا آخرت پہ ایمان ہے وہی تو چیز ہے جو بندے کو سیدھا کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کیوں بھی اللہ راضی ہو جائے، قبر ٹھیک ہو جائے، حشر ٹھیک ہو جائے۔ تو جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو جی کیا کر رہے ہیں، چلو شام کو جائیں گے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، پبوں میں، ریستورانوں میں، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، شراب ہے، کباب ہے، دنیا ہے، پیسہ اٹھاؤ بس، اس کے بعد کی زندگی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کی بنیاد ہی ایمان بالآخرت ہے۔ جتنا آپ کا آخرت پر یقین کامل ہوگا اتنے آپ سچے مسلمان ہیں۔ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر ہے، حساب ہے، سوال ہے، منکر نکیر ہے، تو وہ کیسے گناہ کرے؟ ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے، قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سامنے قبر آ جائے کیا کر سکتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ اس لیے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ لا یؤمنون بالآخرہ۔ اچھا، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، حجابا پردہ، چھپا ہوا۔ کیا معنی؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اکنۃ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گویا غلاف آ گیا، کوئی چیز اندر داخل ہی نہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ برتن کے اوپر آپ کپڑا ڈھک دیتے ہیں کہ کوئی مکھی مچھر اندر داخل نہ ہو، تو جب کپڑا غلاف آ گیا دلوں کے اوپر تو پھر اندر کوئی چیز جاتی نہیں۔ فاہم کیا کریں، سن رہے ہیں لیکن کوئی چیز دماغ میں تو داخل ہی نہیں ہو رہی، دل میں تو داخل ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ حجاب مستورہ ہے کہ جو میرا مدنی پاک پڑھتے ہیں ان کے دل میں اترتا ہے، ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ استہزاء کرتے ہیں۔ جیسے عتبہ ابھی لہب کا بیٹا ہے،
اللہ رحمت فرمائے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب اللہ کا قرآن اترا اور حضور پاک نے سورۃ والنجم کی تلاوت فرمائی کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، جب اس نے سنا بس فوراً بگڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ باقی تو میں اومن بالقرآن الا النجم، میں نجم نہیں مانتا، بس باقی تو میں مانتا ہوں لیکن یہ سورۃ نجم نہیں مانتا۔ بس ایک عناد ہے، یہ وہی آدمی ہے، یہ حضور کے سگے چچے کا بیٹا ابی لہب کا بیٹا ہے، عتبہ اس کا نام ہے، جس کے لیے حضور نے بد دعا کی تھی کہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب الغاضرہ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے اللہم سلط علیہ قلبا یأکلہ، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک۔ تو معنی ایک ہے، اللہ پاک کے نبی کی زبان سے بد دعا کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے اس پر ایک کتا مسلط۔ اور ایک روایت میں ہے کلاب الغاضرہ، غاضرہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں بہت ہوتے تھے جانور جنگل کے۔ تو یہ وہی بدبخت ہے جس کو حضور نے بد دعا دی تھی کہ میں سورۃ النجم نہیں مانتا، یعنی سارا قرآن مانتا ہوں، نجم نہیں مانتا۔ اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے فوراً بعد جب یہ شام کی تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا، جب یہ غادرہ میں پہنچا نا، اسی جگہ پہ جس جگہ کا حضور نے نام لیا، تو اپنے سارے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ لکم الف دینار، میں تم کو 1000 دینار دوں گا اگر آج رات میں خیریت سے گزار دوں۔ یعنی اندازہ کرو، حضور کو مانتے نہیں لیکن بد دعا سے کتنا ڈرا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ حضور نے کہا تھا قلبا من کلاب الغاضرہ، تو یہ غاضرہ ہے، تو اس لیے میں تم سب لوگوں کو 1000 دینار، اس زمانے میں 1000 دینار بہت بڑی چیز ہوتی، تو انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنا تجارتی سامان ہے اس کا ایک بڑا تھڑا سا بنا دیتے ہیں اور ہم سارے ارد گرد سو جائیں گے، تم اس کے اوپر سو جاؤ۔ ایک تو ویسے بھی اونچی جگہ ہے تو جانور کیا کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، تو آئے گا تو ہمارے اوپر گزر کے آئے گا نا، ہمارے اوپر گزرے گا، جاگ جائیں گے تو ہم دفاع کریں گے، اور پھر ہمارے اوپر گزر کے کچھ سیڑھیاں تو نہیں لگی ہوئی کہ سیڑھیوں سے چڑھ جائے گا اوپر، پھر تو قریب کھڑے ہوں گے تو اوپر بھی نہیں جا سکتا۔ تو اپنے طرف سے سارے انتظامات کر کے وہ سو گئے۔ جب رات میں نیند کی غفلت ہوئی اور نیند نے ان کو اچھی طرح لپیٹ لیا، تو اسی جنگل میں سے شیر نکلا اور آگے سارے اس پنڈال کا چکر لگایا اور ایک ایک کے قریب کھڑا ہو کے سونگھے۔ دیکھو جنگل کا ایک شیر ہے لیکن محمد مدنی کے دشمن کی بو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو بھی انبیاء کا گستاخ اور بے ادب نہ بنائے۔ سونگتے سونگتے تسلی ہو گئی ان کو کہ وہ بدبخت ان میں نہیں ہے۔ اب دیکھو وہ کتنا سمجھدار ہے، سمجھ گیا کہ یہ جو انہوں نے اوپر ٹیلا شیلا بنایا ہوا ہے نا، وہ معلوم ہوتا ہے اوپر ہی ہے بس۔ تو پھر دور چلا گیا، یہ نہیں کیا کہ ان میں گزروں، ان وہ جاگ جائیں، قریب جاؤں، اوپر چڑھنے کی کوشش کروں، نہیں، دور جا کے جو دوڑ کے آیا
اور اتنی چھلانگ لگائی کہ ان کے سب کے اوپر سے گزرتا ہوا اور اسی پہنچا فمزقہ تمزیقا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ابھی لہب دشمن ہے لیکن کہتے ہیں واللہ ما قال محمد شیئا الا صدق، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلے وہ سچ ہو۔ میرے بیٹے کے بارے میں حضور کی بددعا نکلی تھی، مجھے یقین تھا کہ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے وہ دلوں پہ ایک غلاف ڈال دیتے، جیسے ایک جگہ قرآن کلا بل ران علی قلوبہم، رین کا معنی ہوتا ہے ایک قسم کی میل، جس کو آپ کہتے ہیں نا لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، وہ ہے رین۔ لوہا ہوتا ہے نا اوپر زنگ چڑھ جاتا، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دلوں پہ زنگ لگ جاتی، جب آدمی گناہ کرتا ہے پہلے ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20واں، اس بد قلبہ، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پہ گناہوں کا وہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب جب زنگ لگ گیا اندر تو کوئی چیز جاتی نہیں۔ آپ دیکھیں نا تالے میں زنگ لگ جائے چابی نہیں جاتی، چابی کو زنگ لگ جائے وہ تالے میں گھستی نہیں۔ اچھا آپ کے بیٹری کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کو پکڑتا ہے، اس کو زنگ لگ جائے کرنٹ نہیں آتا۔ تو جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو وہ قرآن کا کرنٹ کیسے داخل ہو اندر؟ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے لوگ قرآن سنتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ماشاءاللہ باقاعدہ گھروں میں قرآن کے ختم کرواتے ہیں، آیت کریمہ کے ختم کرواتے ہیں، آیت الکرسی کے ختم کرواتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے ختم کرواتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ گھروں میں داخل نہیں ہوتے، جی پہلے ٹھہرو پہلے قرآن خوانی ہوگی، گھر میں برکت ہو، اور تم نے آگے بعد میں جو منہ کالا کرنا ہے برکت کھڑی رہے گی۔ برکت کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کھڑی رہتی ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو فرشتے بھی دور ہو جاتے، جب آدمی لیٹرین میں جاتا ہے تو فرشتے کرامن کاتبین ہٹ جاتے ہیں، جب میاں بیوی جو حلال ہے آپس میں ملتے ہیں فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کم لاکھ قرآن پڑھو، جب اسی گھر میں پھر گناہ کرو گے تو برکتیں ختم ہو گئی، رحمتیں ختم ہو گئی، پھر اللہ کے عذاب اترنے شروع ہو گئے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا، حجابا معنی پردہ، مستورا یعنی پردہ بھی ایسا چھپا ہوا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، کسی کے سامنے تو ہے نہیں کہ اس کو ہٹا دے، وہ چھپا ہوا پردہ ہے، کوئی جانتا نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس پردے سے معنی کیا ہے؟ اکنۃ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ غلاف، کما قال تبارک و تعالی وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب۔ قرآن جیسے کہتا ہے کہ مشرک خود کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں بند ہیں، جو بات آپ ہمیں دعوت دیتی ہیں وہ ہم نہیں سنتے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور آپ کے ہمارے درمیان میں ایک حجاب آئے لہذا وہ بات ہم سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ ای مانع حائل ان یصل الینا مما تقول شیء، کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک ایسا مانع ہے، حائل ہے، حجاب ہے، رکاوٹ ہے کہ جو آپ کہتی ہیں وہ ہم تک بات پہنچتی نہیں۔ حجابا مستورا، مستورا بمعنى ساتر كميمون ومشوم بمعنى يامن وشائم لأنه من يمنعهم۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ مستورن کا معنی اصل میں ہے ساترن، چھپانے والا، جیسے کہ قرآن جیسے کہ محاورات عرب میں آتا ہے میمون کہتے ہیں مشؤوم، میمون معنی یامن، مشؤوم معنی شائم، اسی طرح یہاں مستور بھی ساتر کے معنی ہے، لأنه يمنعهم،
وہ ان کو قرآن فہمی سے، قرآن پہ عمل سے روکتا ہے۔ وقیل مستورا عن الابصار فلا تراہ وهو مع ذلك حجاب بینہم وبین الہدی وقال الى تضیف رشید رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مستورن کا کیا معنی؟ مستورن عن الابصار، کیونکہ جب میرے محبوب قرآن پڑھتے تھے تو دشمن ستاتے تھے، دشمن شور کرتے تھے، دشمن تالیاں پیٹتے تھے، دشمن پتھر پھینکتے تھے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا حجابا مستورن، اللہ نے فرمایا ہم ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ میرے مدنی کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی حضور کے آگے بھی پردہ ہو جاتا ہے، وہ حضور کو نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے اور ہدایت کے درمیان میں بھی پردہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کو بھی نہیں پا سکتے۔ اسی ترجمے کو حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح فرمائی۔ وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي وحدثنا ابو موسى الحروي واسحاق بن ابراهيم وقال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت تبت يدا ابي لهب وتب جاءت الاوراق مجمي والها والوله وفي يدها فهر وهي تقول مزمما نتينا وبينا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں ابی لہب کی مذمت میں سورۃ اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کی بیوی وہ جو ایک آنکھ سے بھینگی تھی، اور اس کا وہ کہتا ہے ام جمیل اس کا نام تھا، اس کے ہاتھ میں بلبلۃ، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک چیز تھی، وفی یدہا فہر، اور اس کے ہاتھ میں فہر بھی کہتے ہیں وہ خنجر نما چیز ہوتی ہے لوہے کی، اس کو کہتے ہیں فہر۔ آنے لگی اور کہنے لگی مزممن اتینا مزممن ابینا، اللہ کی شان ہے غصے میں وہ حضور کا نام بھی نہیں لے سکتی تھی، محمد نہیں کہہ سکتی، مزمم وہ جو ہمارے ہاں مذموم ہے اس کا ہم نہیں مانتے اس کو۔ اس کے بعد فرماتے قال ابو موسیٰ شک منی ودینہ کلینا وامرہ اسینا، اور یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ ہم محمد مدنی کے دین کو نہیں مانتے، ہم اس کے کسی امر کو نہیں مانتے بلکہ نافرمانی کرتے ہیں۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وابو بکر الی جنبہ، میرے مدنی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ لقد اقبلت هذه وانا اخاف ان تراك، فقال انها لن تراني وقرأ قرآنا اوتسم به منها۔ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بدبخت عورت آ رہی ہے بد زبان، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کی گستاخی نہ کرے، آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی شان میں کوئی بیہودہ باتیں نہ کہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہا لن ترانی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، تم کوئی غم نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حضور نے کچھ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، آگے سامنے کھڑی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا قَالَ فَجَاءَتْ حَتَّى قَامَتْ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، حالانکہ حضور اور ابو بکر کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے ابی بکر کے اوپر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بلغنی ان صاحبک حجانی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تیرے صاحب نے، تیرے دوست نے میری مذمت کی ہے۔ قال ابو بکر لا ورب هذا البيت ما حجاک، حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے اس گھر کے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ نے تو کوئی تمہاری حجو نہیں کی، وہ تو اللہ کا قرآن ہے، حضور نے تو حجو نہیں کیا۔ قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قریش انی بنت سیدها، اس کے بعد واپس مڑ گئی اور کہنے لگی ابو بکر سارا قریش جانتا ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، اگر حضور میری مذمت کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔
لیکن اللہ نے اس کے اور حضور کے درمیان میں پردہ ڈال دیا. تو بہرحال یہ قرآن کی آیات جو ہیں بہت مجرب آیات ہیں. بڑے بڑے علماء نے مشکل کے اوقات میں یہ آیتیں پڑھی ہیں. قرطبی نے، اسی طرح کعب احبار نے، اسی طرح رائے کے اندر ایک اللہ والے بزرگ تھے انہوں نے، اسی طرح شام میں ایک اللہ والے نے کہ ان پہ جب مشکل وقت آیا حکومت نے ان کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے یہی آیات مبارک جو ہے نا قرآن میں جہاں جہاں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم غشاوہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ. اسی طرح وجعلنا من بین ایدیہم سدا. لیکن بہتر یہ ہے کہ سورۃ یاسین کے اول سے یاسین والقرآن الحکیم کے آخر تک وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. تو یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے آدمی ہر طرف دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دشمنوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بارہا تجربے ہوئے ہیں. اللہ کا قرآن تو اللہ کا قرآن ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے. تمہارا دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کا یقین بھی ہو. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب تقدیر کا فیصلہ ہو جائے نا پھر خدا کی شان آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا. جس دن تقدیر کا فیصلہ لکھا جائے اس دن پھر کون پڑھے. حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو میری امت کے لیے امان ہیں. ایک آپ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا آخر آیت تک. اور دوسری قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. حضور نے فرمایا آیتان امانان للامت. میری امت کے لیے یہ آیتیں امان ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو پڑھے گا تو امان میں رہے گا. اللہ کی امان میں، حتیٰ کہ جہاز میں ہے، گاڑی میں ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ حادثوں سے بچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حادثوں سے حفاظت فرمائے. تو لیکن جب تقدیر کا لکھا ہوگا تو دن پڑھائی دی جائے گا. یہ تو اللہ کی بندی ہے. لیکن پھر بھی یہ تو نہیں ہے کہ آدمی چھوڑ دے. آدمی ضرور پڑھے. جو دعا حتیٰ کہ کعب احبار فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ کلمات نہ سکھائے ہوتے تو یہود جو میرے دشمن ہیں نا یہ تو جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. لیکن اللہ نے چونکہ مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں تو ان کا جادو مجھ پہ نہیں چلتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر ما ذرا وبرا. تو یہ حضرت پڑھتے تھے اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارق یطرق بخیر یا رحمان. تو یہ حضرت کعب کا وظیفہ تھا. صبح شام پڑھ کے دم کر کے بدن پہ فرماتے اگر میں یہ نہ پڑھتا نا تو یہودی جادو کر کے مجھے نعوذ باللہ گدھا بنا دے. کیونکہ یہودی تو جادو کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بہرحال جو دعائیں حضور نے فرمائی ہیں یا جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں یہ اکثیر اعظم ہیں. ان سے بڑی دعا کوئی نہیں اور ان سے بڑی ڈھال کوئی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بس آدمی اللہ کی رحمت سے پڑھ لے تو پھر اللہ کی حفاظت فرما دے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہم جلسوں پہ جاتے تھے تو بعض علاقے ایسے ہوتے اللہ معاف کرے سارا راستہ جو ہے دونوں طرف وہ پیروں کے مارے ہوئے لوگ، قبروں کے پوجنے والے، قبر پرست، بدعات، شرک، اور پھر قومیں یعنی بڑے بڑے قبیلے اور بڑی بڑی قومیں اور زوراور لوگ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے قرآن کی یہ برکت ہے کہ الحمدللہ جب بھی پڑھ لیا اللہ نے حفاظت کر. اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یقین سے پڑھ لو نا, دشمن کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, الٹا ہو جائے نا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جس دن میرے مالک کی تقدیر ہو آدمی کو شان, اس دن اسی دن ہی بھول جائے, اسی دن پڑے گا اللہ کی قدرت. وقوله تبارک و تعالی وجعلنا على قلوبهم أكنة وهي جمع كنان الذي يخشى القلب. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پہ کنان مانا پردہ ڈال دیتے ہیں جو دلوں کو ڈھانپ لیتا ہے. کیا مانا؟ ان یفقہوا, تاکہ وہ بات سمجھ نہیں سکتے. لئلا یفہموا القرآن. میں نے بھی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت سندھی جب سفر کر رہے تھے اور انگریزوں کا دور تھا, غلبہ تھا, مثال دیتے ہیں لوگ کہ ان کے ملک میں, ان کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. کیا مانا؟ یعنی ایک جگہ ڈوب رہا ہے دوسری جگہ نکل رہا ہے. تو ایک جنگل میں ہیں اور آپ کے ساتھ دو اور ساتھی ہیں, شاید ان میں ایک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ, اللہ عالم, میں نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے غلطی. ایک جنگل میں گزرے تو شیر گرجا. کوئی انسان ہے, شیر تو پھر شیر ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. اور خاص طور پہ جس شیر کو آدمی کے خون کی چاٹ لگ جائے نا, یعنی کوئی بندے کو مار کے خون کھا لے پی لے, پھر وہ بندے کو ہی کھاتا ہے. تو بہرحال حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب حضرات جو ہے پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بس فرمایا پڑھتے رہو اور چلتے جاؤ. پڑھتے گئے چلتے گئے, شیر کھڑے سامنے کھڑا ہٹ, اللہ نے حفاظت کرنا. تو ہم جو ہے نا, یاد رکھا کرو, کبھی کبھی جو باتیں کرتے ہیں نا, ہم ان جاہل پیروں کے وظیفے نہیں مانتے جو انتر منتر جنتر پڑھتے ہیں نا, یہ ہندو والے جوگیوں والے, علم غلم کوئی پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان کو ہم نہیں مانتے, وہ منع ہے اور کفر و شرک. جو اللہ کا قرآن ہے آمنا و صدقنا, یا جو حضور پاک نے خود دعائیں سکھائی ہیں آمنا و صدقنا, ان کا کیا انسان. اچھا, ہمارے بہت سارے بزرگوں کی تو یہ عادت ہوتی تھی کہ جو آدمی آیا نا, جیسی بات کی اسی طرح کی قرآن کی ایک آیت بتا دی, بس بھائی تم یہ پڑھا کرو, بس اللہ اس کا کام کرو. ایک آدمی بیمار ہے, کارم پہ اپنی وسن یا ضرور انت ارحم الراحمین پڑھا کرو. ایک آدمی نے کہا جی میرے مخالف بڑے تکڑے ہیں, بڑے زور والے ہیں, میں غریب ہوں, میری کوئی رب انی مغلوب فانتصر پڑھا کر. کوئی آدمی آیا, اس نے کہا جی میرا تو آدمی قید میں ہے, بے گناہ ہے, جیل میں پڑا ہے, کوئی ہمارا مدد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو. اگر مچھلی کے پیٹ سے بندہ نکل آتا ہے تو جیل خانہ کیا ہے. تو اس طرح بعض ہمارے بزرگوں کا, اکابر کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو قائل رکھیں کہ ہم اگر دھتکار دیں گے تو یہ تو مشرکوں کے پاس جائیں گے, یہ تو پھر اہل بدعت کے شکار ہو جائیں گے. لہذا وہ یہ کرتے تھے کہ حسب حال جو اس کی آیت ہے اس کو بتلا دیں. ایک دفعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت 7 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آتی, میں نے جو دوا میری طاقت میں تھے میں نے کر دی, ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں, ٹرانکولائزر لیے ہیں, اور حکیموں کے پاس گیا ہوں, کوئی کہتا ہے خشخاش کا تیل ڈالو, بادام روغن ڈالو, پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ڈالو, سارے کر چکا ہوں, نیند لیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کون سی بڑی بات. اللہ کے قرآن میں سورۃ کہف میں آئے تھے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اصحاب کہف کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ سوتے رہیں آرام سے, ان کو کوئی کھٹکا نہ. فرمایا یہ رات کو پڑھتے رہو, نہیں رہے پڑھتا ہے پڑھتے سو.
اسی رات نیند آ گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ میرے ساتھ، میں بھی ساتھ تھا، ایک ہی ٹرین میں ہم بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے آج 15 دن ہو گئے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی ہے، بس ایسے جھٹکا لگتا ہے بس۔ مہربانی فرمایا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے ہمارے سامنے سو گیا۔ اب گاڑی 4-6 گھنٹے کے بعد جب اسٹیشن پہ پہنچی تو اس کو ہم نے ٹانگوں سے گھسیٹ کے اٹھایا، ابھی اٹھے ہی نہیں۔ وہ کئی دن کا جاگا ہوا تو تھا نا بیچارہ۔ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ علماء کی شان ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بس کو حدیث بتا دو، حضور کی دعا بتا دو، قرآن کی آیت بتا دو، تاکہ اس کا کام بھی ہو جائے اور یہ مشرکوں سے بھی بچ جائے، یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اگر ہم ٹھکرا دیں گے یہ جائے گا، کوئی ڈھونڈے گا جوگی موگی، کوئی اسم اعظم والے، کوئی رمل والے، کوئی جفر والے، وہ بیٹھے ہیں جناب اتنا بڑا منہ کھول کے پیسے لوٹنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے فرماتی وہ فی آذانہم وقرا، وقر مانا وهو الذکر الذی یمنع سماع القرآن سماعا فهم یهتدون به۔ قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیتے ہیں، کیا مانا؟ یعنی وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن ایسا سننا جس سے نفع نہیں اٹھاتے۔ اصل سننے کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی بات مانے، جیسے آپ کہتے ہیں جی میں نے تو بچے کو بڑا سمجھایا، میری تو سنتا ہی نہیں۔ اب معنی کیا ہے؟ یعنی مانتا ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله، جب آپ اللہ کی توحید کی آیات پڑھتے ہیں قرآن میں اور جب آپ ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو یہ پیٹھ دے کے بھاگتے ہیں۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، أي أَدْبَرُوا رَاجِعِينَ، نفور جمع نافر کا، خروج جمع قائد، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مصدر من غیر الفعل، یا تو نفور جمع ہے نافر کی جیسے خروج جمع ہے قائد کی، یا نفوراً مصدر ہے علماء نحو کے نزدیک، واللہ اعلم۔ کما قال تبارک وتعالی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ قال قتادة في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله، مسلمان جب توحید بیان کرتے انکر ذلك المشركون وقبضت عليهم فضاف إبليس جلوده فأبى الله إلا أن يمزيها ويعليها وينصرها ويظهر على من ناواها إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين الذي يقطع الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فيام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ پاک نے اپنے اس کلمے کو ہر حال میں چلانا ہے، ہر حال میں بلند کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اس کلمے کی مدد فرمانی ہے، اللہ پاک نے اس کو غالب کرنا ہے جو اس کلمے پہ یقین رکھے گا۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو کامیاب ہوگا، جو اس کے لیے قتال کرے گا تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ اور یہ جزیرہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ یہ اسی کلمے کی برکت ہے کہ اللہ نے پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کر دیا۔ قول آخر فی الآیت وروى ابن جریر حدثني الحسین بن محمد الزارع قال حدثنا روح بن المسیب ابو رجاء الكلبی حدثنا عمرو بن مالک ان بالجوزاء ان ابن عباس وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا يَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگتے ہیں۔ فَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا فِي تَفْسِيرِهَا وَإِلَّا فَالشَّيَاطِينُ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
او نودی بالاذان او ذکر اللہ انصرفوا. مفسر فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان بھاگتے ہیں. لیکن اس آیت کا تعلق شیاطین سے نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ مشرکین سے ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی سگریٹ یا نسوار کا بیچارہ عادی ہے، اللہ بچائے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بری عادتوں سے چھڑائے، تو حالت احرام میں دم بھی نہیں پڑے گی، احرام بھی نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھیں کہ نسوار رکھنے سے یا سگریٹ پینے سے احرام تو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دم پڑتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ بچیں، کیونکہ ایک بری چیز ہے. اور پھر آدمی اللہ کے حج کے احرام میں ہے تو جتنا ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش. باقی دم بھی نہیں پڑے گی اور احرام بھی نہیں ٹوٹے گا. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نوازے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے لیکن اس نے احرام جدے سے باندھا ہے. عمرہ تو میرا بھائی ہو گیا، لیکن ایک بکری بطور دم ادا کرے کہ میقات سے گزر گیا، اس کو احرام اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا یا جہاز میں باندھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میقات کا عمرہ ہے اس سے بھی محروم ہو گیا، کیونکہ جدہ میقات تو نہیں، جدہ تو ہل ہے. تو بہرحال اس کو ایک دم بھی دے اور آئندہ یہ غفلت نہ کیا کریں. اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ اپنی کوئی ٹور شور دکھلانی ہوتی ہے سوٹ پہن کے، تو 2 چادریں ایک شاپر میں ساتھ رکھ لیں، اور جب جہاز قریب آتا ہے 1-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر باقی ہو تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے وضو بھی نہ ہو، نفل بھی نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں، کوئی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل کے چادریں باندھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وضو کی جگہ نہیں ہے جی میں جناب 2 رکعت کہاں پڑھوں، کیا 2 رکعت، وہ تو نفل ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. غسل کا موقع ملے کر لو، نہ ملے نہ کرو. وضو کا موقع ملے کر لو، نہ ملے نہ کرو. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مثلا میں جس لباس میں بیٹھا ہوں، اب میرے پاس کپڑے نہیں اور احرام باندھنا ہے تو کیا کروں؟ تو اسلام اتنا وسیع دین ہے کہ وہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بنیان نکال لوں، یہ توپ بھی نکال لوں، پجامے میں بیٹھا رہوں، جراب وغیرہ اتار لوں، اسی توپ کو کندھے پہ ڈال لوں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب جدے اتروں چادر باندھ، کوئی مسئلہ. اور نیت اگر ہو نا پھر اللہ مدد کر دو. ایک دفعہ سفر میں تھے، ہوائی جہاز میں تھے، میرے پاس احرام نہیں تھا. 2-4 دفعہ تو مجھے بھی شیطان نے رگڑا دیا کہ یار کوئی بہانہ بنا لو، نہیں باندھتے ہیں احرام. مولویوں کے پاس بہانے تو بہت ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا یار اب تو آج کل تو میری تکلیف ہے نا، مجھے عمرہ گھٹنوں کی وجہ سے بڑا ایک مسئلہ ہے میرے لیے، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ شفا کر دے. تو میں نے کہا یار کیا ہے، احرام تو باندھنا ہے. خیر بہرحال میں نے کہا بالکل احرام باندھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جان چھوٹی. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ میں نے اب حمام میں گیا تو حمام بھی لوگ چونکہ استعمال کرنا نہیں جانتے، گندا کر چکے تھے. میں واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، میں نے کپڑا اتارا، کپڑے اتار کے بنین اتار کے جرابیں شرابیں اتار کے اور اسی کرتے کو کندھے پہ ڈال لیا اور لبیک اللہم لبیک. اچھا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایئر ہوسٹس نے بالکل برینڈ نیو احرام مجھے آ کے پیش کیا، کہ مکی صاحب آپ کے احرام لے لیں. میں نے کہا بھی یہ انہوں نے کہا نہیں ہم نے رکھا ہوتا ہے، کبھی کبھی پیش آ جاتی ہے ضرورت، یہ میرا احسان نہیں ہے، جہاز کی طرف سے رکھا ہوا ہے.
بہترین، مجھے ایسے تولیے کبھی بھی نہیں ملے، میں بعد میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو اب نیت تھی تو اللہ نے دے دی، نیت نہ ہو تو پھر کیا بنے۔ دبئی ایئرپورٹ میں تھا، میرے پاس احرام نہیں تھا، میں ہانگ کانگ سے آ رہا تھا، میں نے کہا احرام انشاءاللہ باندھنا ہے، اللہ مالک۔ میں گیا، الحمدللہ بہترین مسجد ہے، وضو خانہ ہے، وضو کیا، آرام سے آ کے 2 رکعت پڑھی اور کرتا شرتا اتار کے جناب اپنا اسی پاجامے میں، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے جی اس طرح عجیب سا لگتا ہے۔ آدمی نے کہا تمہیں کیا ہے، میں تو تمہاری دعوت پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، میں اللہ کے حرم جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہوں تو میں لگتا ہوں نا۔ نہیں اچھا، میں نے کہا اچھا، تم تو 10 منٹ گزرے ہوں گے، 3 آدمی احرام لے کے آ گئے، حضرت احرام لے لیں، حضرت احرام لے لیں، حضرت احرام۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ہمارے پاس زائد ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہم نے دیکھا آپ کو تو ہم نے کہا کمالے مرضی تو سعادت ہے کہ ہمارے احرام میں آپ عمرہ کریں گے۔ جزاکم اللہ، اللہ نے احرام دے دیا بغیر پیسے لگائے ہوئے، اور مولوی کو مفت کا مال ملے تو سبحان اللہ۔ مولوی اور پیر کے تو جناب ماشاءاللہ اندر 2000 کیلوریز بڑھ جاتی ہیں، مال مفت کا ہونا، اپنے گھر سے کھانا پڑے تو پھر قیامت کی علامت۔ تو اب نیت کیا کرو، یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا احرام نہیں تھا جی، وہ چادریں سامان میں رہ گئی، وہ فلاں چیز، وہ جی وہ سامان اندر چلا گیا، تو اندر نہیں چلا گیا، سامان صرف اندر چلا گیا۔ تیری نیت تو 2 چادریں یار ساتھ رکھنے میں کون سا پہاڑ ہے؟ 20 کلو حاجی 20 کلو کندھے پہ ہوتا ہے، 20 کلو ہاتھ میں ہوتا ہے، 40 کلو وزن کرا چکے ہوتے ہیں، جہاز ڈول جاتے ہیں ان کے وزن میں۔ صرف احرام کی 2 چادریں نہیں رکھ سکتے، نیت خراب ہے۔ دعا کرو اللہ نیتوں کو ٹھیک کرے۔ میرا بھائی ہے، دشمنی کی وجہ سے دماغی توازن اڑ گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اس کا علاج بھی کراؤ۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ آیت جو ہے نا بار بار پڑھ کے اس پہ دم کرو، اور پانی پہ اور پلاؤ اور نہلاؤ، اور انشاءاللہ 5-6 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک غریب آدمی نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر دی، غریب کو اور کام کیا ہوتا ہے، تو بہرحال اب جناب یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں، 2 مہینے کے روزے رکھیں لگاتار۔ اگر ایسا کمزور ہے کہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، نہ خود نہ بیوی، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر غریب ہے تو ساتھی مدد کریں اس کی، تاکہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے کفارے سے نکل جائے۔ میں نے عمرہ کیا مدینہ منورہ سے، میں نے بالوں کو ٹک لگوائے ہیں، دم تو پڑ گئی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو روزے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب عمرہ کرو یاد رکھو میرا بھائی، عمرے کو مذاق نہ بناؤ، یا عمرہ نہ کرو۔ اگر عمرہ کرو سر پہ اس طرح پھرواؤ، اگر اس طرح نہیں پھرواتے، بال بڑے ہیں تو 4تھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ ادھر سے ادھر سے، آدمی احرام سے نکلتا ہی نہیں، 1,00,000 چادریں کھول کے کپڑے پہن لو، لیکن تم احرام میں ہو جب تک بال نہیں کٹواؤ گے۔ کہتے جی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خون نکل کے اپنی جگہ سے آگے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حرم شریف میں جوتے گم ہو جاتے ہیں، دوسروں کے نہ پہنا کرو، اپنے جوتے شاپر میں رکھو، کپڑے کے تھیلی میں رکھو، اپنے پاس رکھو، کسی محفوظ جگہ پہ رکھو،
لیکن دوسرے کے جوتے نہ پہنو، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورت فاتحہ پڑھ لی ہے، دوسری سورت بھی لانی ہے، اس سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 7 مہینے سے بے روزگار ہوں، اللہ پاک مشکل حل فرمائے، بس تم استغفار پڑھتے رہو، مایوس نہ ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، جب اللہ رزق کھولیں گے تو یہ 7 مہینے کا رگڑا جھگڑا بھی نکل جائے گا۔ کوئی غم نہ کرو، بس اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پہ یقین رکھو۔ یہ گناہ ہے نا، کبھی ذرا حساب بھی کیا کرو کہ کتنے مہینے ہم نے گناہوں میں گزارے ہیں، آخر اللہ نے دھونا تو ہے نا ہمارے گناہوں، رگڑا تو لگے گا نا۔ بغیر وضو کے قرآن کا ہاتھ لگانا جائز نہیں، ہاں صرف تفسیر ہے دوسری زبان میں لکھی ہوئی تو علماء کہتے ہیں جائز ہے، لیکن اس پہ قرآن لکھا ہوا نہ ہو، مس نہ کرو، لا یمسہ الا المطہرون۔ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اگر اس کو اب ندامت ہے، شرمندگی ہے، استغفار کرے اور کفارہ بھی ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے۔ کہتے جی کہ یورپ میں بعض لوگ جو ہے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے فرضی اسٹامپ پیپر پہ میرج کرتے ہیں، جھوٹ ہے، یورپ میں بولو یا مکے میں بولو، جھوٹ ہر جگہ جھوٹ، ناجائز۔ اور ان چکروں میں پڑھنا بھی نہیں، وہ جو اسٹامپ پیپر پہ شادی کرنے والیاں ہوتی ہیں نا، ان کے 10 شوہر پہلے بھی ہوتے ہیں، پکڑے جاؤ گے تو جیل میں پڑے رہو گے۔ ان چکروں میں کبھی نہ پڑنا، کرنی ہو تو وہاں شادی کی کمی ہے، 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ کہتا جی کہ میں نے اپنی خالہ کو طواف زیارت کروایا تھا ریڑی پہ، اور میں نے اپنی نیت بھی کر لی، انشاءاللہ تمہارا بھی ہو گیا، لیکن اگر مکے میں ہو تو ایک دفعہ احتیاطاً طواف دوہرا دو، اب نیت کر لو کہ یا اللہ میں نے جو طواف کیا تھا اگر وہ تیری دربار میں قبول نہیں تو میں اس کے بجائے ایک اور طواف کر رہا ہوں، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اٹھانے والے کا طواف نہیں ہوتا، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ طواف زیارت حج کا فرض ہے۔ انشاءاللہ تیرا طواف ہو گیا، کیونکہ تو نے اٹھایا تھوڑا ہے، ریڑی میں ہے، تو اپنا چل رہا ہے، وہ ریڑی چل رہی ہے تو، لیکن اگر مکے میں ہو تو ایک طواف کرنا آج کل کیا مشکل ہے، 10 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے۔ میں نے ریاض جانا ہے، میری پیشی ہے، کوئی کام ہے، بہرحال اگر عمرہ نہ کرو گے تو بچنے کی گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گنجائشوں پہ عمل نہ کرو، واپسی پہ عمرہ کرو، اگر اللہ حج نصیب کر دے سبحان اللہ، ایک بکری دے دینا تمتع کی، بس مشکل کیا ہے؟ مکے میں جو لوگ رہتے ہو کماتے ہو 200-250 کی بکری دینا کیا مشکل ہے؟ ایک آدمی کی بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ طلاق دے دوں گا 3 مہینے کے بعد، ایسی شادی نہ کرو، یہ تو پھر نکاح موقت ہو گیا نا، کہ ٹیمپریری نکاح کر رہے ہیں، یہ نہ کرو، نکاح کرنا ہے تو بندوں کی طرح کرو، انسانوں کی طرح۔ اچھا 3 مہینے میں طلاق دے دو، اگر اس کو حمل ٹھہر گیا پھر کیا کرو گے؟ عقل کرو، ایسے تماشے نہ کرو، نکاح کرنا ہے باقاعدہ کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ جو لوگ 4 مہینے کی ڈیوٹی پہ حرم آئے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ لازمی بات ہے کہ رمضان میں یا رمضان سے پہلے آ گئے، ان مہینوں میں آپ عمرہ نہ کریں، آپ کا حج مفرد ہوگا اور آپ پر کوئی حج کی بکری نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہاں کنٹیکی وغیرہ میں جو مرغی ہوتی ہے یہ مشین سے ذبح ہوتی ہے، اللہ عالم، میں تو جانتا نہیں، اگر آپ کو تسلی ہے کہ یہ مشین کا ذبیحہ ہے نہ کھائیں،
بالکل بچیں، اور بلکہ جو کمپنیاں ہیں متعلقہ ان کو بھی بتلائیں، یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو لکھ کے بھیجیں، لیکن دلیل ہو کہ یہ کنٹیکی کا گوشت یا مرغی کس ملک سے منگواتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ پتہ کیا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جنوبی افریقہ سے منگواتے ہیں۔ اگر جنوبی افریقہ سے ہے تو وہاں صحیح ذبح ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر الوطنی کی ہے صحیح ذبح ہوتی ہے، فقیر کی ہے صحیح ذبح ہوتی ہے، اس ملک کے اندر کے پولٹری فارمز کے ہیں تو صحیح ذبح ہوتی ہے۔ اگر کسی ایسے ملک سے آتی ہے جہاں مشین کا ذریعہ ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ چیمبر آف کامرس کو اور ان کے منسٹری کو آپ لکھیں اور مطلع کریں، وہ روک دیں گے۔ میری بیوی نے ایک رمضان کے روزے چھوڑے تھے، وہ میڈیکل کا امتحان دے رہی تھی، مصروفیت تھی، اور ایک دفعہ تو جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ قضا کریں۔ فدیہ تو اس وقت دیا جاتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب صحیح ہونے کی امید نہیں، جب اللہ کا شکر ہے وہ تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایک ایک روزہ دو دو چار چار کر کے قضا کر لیں۔ کون سی مشکل بات ہے؟ ہر ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، مہینے میں 8 روزے ہو جائیں، تو اس طرح 2-3 مہینوں میں ادا ہو جائیں۔ قربانی علیحدہ ہے، حج کی بکری علیحدہ ہے۔ اب دیکھو نا، جو آدمی صاحب نصاب ہے حج نہ کرے، قربانی تو کرے گا نا۔ قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز۔ جو آدمی شوال میں عمرہ کر چکے ہیں ان کا حج تمتع ہوگا اور ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی۔ میری والدہ نے 40-45 سال پہلے قرآن پڑھا تھا، لیکن پڑھنے میں غلطیاں ہیں اور وہ درست بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال کوشش کرو، نہ ہوں کوئی بات نہیں۔ حضور کی حدیث ہے، جو آدمی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے۔ کوشش کرتے رہو، صحیح کرتے رہو، باقی اللہ مالک۔ حضرت ابراہیم پہ قربانی نازل ہوئی تھی اور جو جانور ذبح کیا گیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے نہیں کھایا، باقی مجھے اللہ کو پتا کس نے کھایا۔ نہ میں اس وقت تھا کہ میں ان کی لسٹ بنا لیتا تمہیں بتانے کی۔ تم نے پچھلے سال جو حج کی بکری ذبح کی اس کا گوشت کس نے کھایا؟ تو 4000 سال پہلے کا مولوی کو پتا ہے، تمہیں اپنی بکری کا بھی پتا ہے۔ کھائے نہ کھائے، یہی تو وہ دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ذبح ہو گیا ہو گیا۔ اچھا، وہ جنت سے آیا تھا، اللہ کسی کو کھانے بھی نہ دے، کیونکہ جنت کی چیزیں تو آخرت میں ملیں گی، دنیا میں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جبریل لے کے آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جنت کا میڈھا تھا، یعنی دمبا تھا۔ تو جنت کا دمبا ہمیں تھوڑا ملے گا ابھی، ہو تو آخرت میں کھانے کو ملے گا۔ بس ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ ایک عورت فوت ہو گئی، بیماری کے دوران میں نمازیں قضا ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ ہر نماز کا صدقہ فطر کے مطابق فدیہ خیرات کر دینا، خود خیرات کر دینا، یعنی مولوی شولوی کو نہ دینا۔ مولوی آ جاتے ہیں نا ہیلا اسکات والے، صدقات کر رہے ہیں، خود بس وہ 2.25 سیر گندم کے حساب سے 6 نمازیں ہیں، تقریباً 11 سیر گندم کے حساب سے آپ اس نے دن کی گن لیں اور دے دیں، خود خیرات کر دیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی پڑھتے ہیں فاتحہ اور شافعی نہیں پڑھتے، کیا حضور سے دونوں طریقے ثابت ہیں؟ دونوں حدیثیں ثابت ہیں۔ طریقے کیا؟ حدیثیں ثابت۔ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا معنی یہ ہے ہر نماز میں فاتحہ تو ہے۔ اب مسئلہ ہے صرف امام اور مقتدی کے درمیان، تو بعض ائمہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا مقتدی بھی پڑھے اور امام بھی پڑھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ حضور کی حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ،
کہ جب آدمی کا امام ہو تو امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا. یہ تو دونوں حدیثیں ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے کہ تمہارے ناقص عقل میں سمجھ نہیں آ رہی؟ کھلی حدیث ہے حضور. اب دونوں مجتہدین کی فہم ہے، ایک امام کی یہ فہم ہے، ایک امام کی یہ فہم ہے، لیکن لے تو دونوں حدیثیں ہیں. تو جب ہم حدیث لے رہے ہیں تو وہ جھگڑے ہی نہیں. جھگڑے تو وہاں ہیں جب ہم حدیث سے نکل جائیں. عمرہ جو ہے سارا سال ہو سکتا ہے، صرف 5 دن جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا حج والے دن. 8، 9، 10، 11، 12 وہ نہیں ہوتا، باقی سارا سال جب کیا ہو کرو. جو آدمی یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی نصاب والی قربانی اپنے ملک میں کریں، بالکل کریں. وکیل بنا دیں، ہم بھی اپنے وہاں کسی کو وکیل بنا کے کراتے ہیں تاکہ غریبوں کے مقام آ جائے. اگر ایک آدمی نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ زکوٰۃ میں چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے. یعنی جو قرضہ ملنے کی امید نہ ہو وہ اللہ کو دے رہے ہیں. جب تم نے اس کو قرضہ دیا تھا تو زکوٰۃ کی تو نیت ہی نہیں تھی. پہلے اس سے قرضہ وصول کرو، پھر زکوٰۃ اپنی الگ ادا کرو. اگر طواف الوداع نہیں کیا، حج کے بعد واپس چلا گیا تو ایک بکری دم دینی ہوگی. اگر قربانی سے پہلے بال کاٹ دیا، یعنی اگر حاجی ہے احرام باندھا ہوا، تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر بال منڈوائے. اگر آگے پیچھے کرے گا تو ایک بکری دم دے دی. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر ترتیب پر عمل نہ ہو، پہلے قربانی ہو گئی، پھر کنکری ماری، پھر بال پوتے رہے، کوئی حل نہیں. لیکن سب کہتے ہیں کہ ترتیب افضل ہے، کہ حضور نے خود تو ترتیب پہ عمل فرمایا ہے. ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کے لیے ہم قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، انشاءاللہ ملے گا. 15 شعبان کی رات بالکل عبادت کریں. باقی یہ بدعت ہے کہ قبروں میں جاؤ اور فلاح کرو. عبادت کریں، دعائیں مانگیں. اگر میں اپنے والد کے لیے یا دادا کے لیے عمرہ کروں، بالکل کرو، عمرہ کرو، حج کرو، سب جائز ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا شافی الامراض، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما. یا اللہ تعدم حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان سے فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، قرض داروں کے قرض عطا فرما.